کلپ نمبر 399۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 12 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ ترجمہ: یاد کرو اے حبیب جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا، تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربیں لگاؤ۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آیت کے اس حصے کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، تم ان کی مدد کرو اور انہیں ثابت قدم رکھو۔ فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خبر دے دی، جس سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ اس جنگ میں ثابت قدم رہے۔ دوسری تفسیر زیادہ قوی ہے کیونکہ اس کلام سے مقصود خوف زائل کرنا ہے، کیونکہ فرشتے کفار سے نہیں ڈرتے، محض مسلمان خوف زدہ تھے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور ایک قول یہ ہے کہ خطاب فرشتوں سے ہے۔ جنگ بدر میں فرشتوں نے لڑائی میں باقاعدہ حصہ لیا تھا۔ مفسرین کی ایک تعداد کے مطابق جنگ بدر میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ یہاں ہم دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیانات بیان کرتے ہیں جن سے مفسرین کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو داؤد مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے درپے ہوا، لیکن اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا، تو میں نے جان لیا کہ اسے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ نوٹ: یاد رہے کہ غزوہ بدر کا واقعہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ صبح کے وقت پیش آیا تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک، یہ عذاب یعنی غزوہ بدر کے دن کفار کے دلوں میں روب ڈالے جانے، قتل اور قیدی ہونے کے عذاب کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخالفت کی، اور غزوہ بدر کے دن جو عذاب ان پہ نازل ہوا یہ اس عذاب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ: یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تو چکھو، یعنی اے کفار غزوہ بدر میں تمہارا قتل اور قید ہونا تو دنیا کی سزا ہے، تم اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آخرت میں کافروں کے لیے آگ کا عذاب